سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مولا بخشش کیا ہے، تو آپ نے فرمایا بخشش یہ ہے کہ کوئی تمہارے ایک کان میں آ کر گالی دے، تمہیں غلط کہے، اور دوسرے کان میں آ کر سوری کرے تو تم معاف کر دو. یہ بخشش ہے. اور اس بخشش کی مثال امام نے خود ہی قائم کی. آپ کے گھر ایک مہمان آیا، آپ نے اسے اپنے گھر میں بٹھایا. مہمان بھی کب آیا؟ جب واقعہ حرہ تھا، یعنی پورے شہر میں جنگ تھی، کہیں کوئی جگہ نہ تھی جہاں سکون ہوتا، جہاں پیس ہوتا. پیس کی تلاش میں ایک بندہ، ایک شخص میرے مولا امام زین العابدین کے گھر آیا. امام نے اسے اپنے گھر میں بٹھایا، کھلایا پلایا، خدمت کی. خدمت جب کر رہے تھے تو اس شخص نے کہا، اے فرزند رسول، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ کو علم نہیں میں کون ہوں. امام نے فرمایا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس کی میں اتنی دیر سے خدمت کر رہا ہوں. میں نے تو تجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، تو میرے اکبر کا قاتل ہے. جانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جیسے گھر پر آیا، جیسے در پر آیا، فوراً ہی معاف کریں. کیوں اہل بیت سے اتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، ہم سے نہیں ہوتے؟ کیوں وہ اتنا کچھ کر لیتے ہیں؟ اپنے فرزند کے قاتل، اپنے بھائی کے قاتل کو اتنے اچھے سے وہ کر لیتے، ہم سے نہیں ہوتا. ساری چیز ہم دیکھیں، جو محنت کرتے ہیں غلط جگہ کرتے ہیں. ہم محنت اگر کرتے ہیں تو کس چیز میں کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا مانگ لیں. ہم اگر محنت کرتے ہیں تو اس چیز میں کرتے ہیں کہ ہم زیادہ صدقہ نکال دیں. ہماری نیکی یہی ہے، جبکہ ہمیں محنت کہاں کرنی ہے، ایفرٹ کہاں ڈالنی ہے، کوشش کہاں کرنی ہے، وے آف تھنکنگ چینج کرنے کی، سولوشنز کی طرف ہمارا جو اپروچ ہے وہ بہت ڈفرنٹ. جس طرح کہتے ہیں ایک شخص تھا، ملینر، ملٹی ملینر تھا جاپان کا، اور یہ سچی کہانی ہے، حقیقت میں ایسا ہوا. اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی، اور وہ تکلیف ایسی تھی کہ اس کی آنکھیں سویل کر گئیں. اس نے ہر جگہ علاج کیا، کہیں سے اس کو علاج نہ ملا. کسی نے اس سے کہا کہ کوئی عیسائی پریسٹ ہے، اس کے پاس جاؤ، اور وہ پریسٹ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کی شفا دیتا ہے، وہ جو کہے وہ کرو. لہٰذا وہ جاپنیز ملٹی ملینر اس پریسٹ کے پاس گیا. اس پریسٹ نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کا علاج یہ ہے کہ سوائے گرین کے کوئی اور کلر نہ دیکھو، صرف گرین کلر دیکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ گھر آیا، گھر آتے ہی اس نے کہا میں گرین کے علاوہ اور کوئی کلر نہیں دیکھ سکتا. پورے گھر کا پینٹ گرین کر دو، کارپٹ گرین کر دو، چیئرز گرین کر دو، صوفاز گرین کر دو، میری کٹلری سب گرین کر دو، کیونکہ مجھے اس بیماری سے نکلنا ہے. اس کا پورا گھر گرین کر دیا گیا، سب کچھ گرین کیا گیا. اس کی آنکھوں کو شفا ملی، صحت ملی. جب اس کی آنکھوں کو شفا ملی، بہتر ہوا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس پریسٹ کو اپنے گھر بلاؤں. جب اس نے اس پریسٹ کو اپنے گھر دعوت کی، کھانے پر بلایا، وہ آیا تو اس جاپنیز ملٹی ملینر نے اس پریسٹ سے کہا کہ آپ نے جو مجھے نسخہ بتایا، جو مجھے ٹریٹمنٹ بتایا، وہ کام تو کر گیا، شفا تو مجھے مل گئی، لیکن علاج مہنگا بہت تھا. میں اتنا پیسے والا ہوں، پھر بھی میرے لیے ڈیفیکلٹ تھا کہ میں سب کچھ گرین کرتا. تو وہ پریسٹ مسکرایا اور کہنے لگا، میرے خیال میں میں نے تمہیں سب سے سستا نسخہ دیا تھا، سب سے سستی شفا دی تھی، سب سے آسان حل دیا تھا. اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھ سے کہا تھا سب گرین کر دو، تو مجھے سب کچھ گرین کرنا پڑا، ہر ایک چیز کو گرین کرنا پڑا. تو وہ پریسٹ مسکرایا، کہنے لگا تم نے سب چیزوں کو گرین کیوں کیا؟ گرین گلاسز لگا لیتے، تمہیں سب کچھ گرین نظر آتا. ہماری کیفیت بھی ایسی ہے، ہم اپنے سوا ہم گرین گلاسز نہیں لگاتے، ہم خود کو شفا کا بندوبست نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں سب گرین ہو جائے، ہاں سب ویسا ہو جائے جیسا ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہم نے دنیا کو چینج نہیں کرنا. اہل بیت دنیا کو نہیں تبدیل کرتے تھے، خود کو تبدیل کرتے تھے. امام نے اس قاتل سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں ایسا ہونا چاہیے، امام نے یہ دکھایا میں کیسا ہوں، میرے اندر کیا